عزیزو، اختلاف نہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اختلاف تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کو بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے، باپ کو بیٹے سے اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹے کو کبھی باپ سے اختلاف ہو جایا کرتا ہے، دو پریوار والوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو رشتہ داروں میں آپس میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اور اوپر چلیں تو علماء میں آپس میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں پیر کسی بات کو لے کر کے اختلاف کر لیتے ہیں، محققین میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کسی حدیث کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کسی قرآن کی آیت کو لے کر کے کوئی اس کا کچھ مفہوم نکالتا ہے، کوئی دوسرے جو تفسیر کرنے والے ہیں اس آیت کا کچھ مفہوم نکالتے ہیں۔ تو اختلاف یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب آؤ ہم ہند و پاک کے اندر آتے ہیں۔ ہند و پاک کی زمین ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر بے شمار اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اور ان اولیاء کرام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی کسی سلسلے سے وابستہ ہے، کوئی کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ مشہور جو سلسلے ہیں رضوی ہے، اشرفی ہے، نعیمی ہے، مداری ہے، وارسی ہے، نسیمی ہے، اور بھی بہت سارے سلسلے آپ کو پورے ہند و پاک کے اندر مل جائیں گے۔ آپس میں ان میں بھی اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسی بات کا اختلاف کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولیوں میں اختلاف نہیں ہے، آپس میں ولی کسی بات کا اختلاف نہیں کرتے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا صرف ان کے چاہنے والوں کا ہے، صرف ان کے مریدوں کا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، کوئی انسان اگر ایسا کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کو کوئی گالی بکتا ہے، مثلا اعلیٰ حضرت کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، کوئی کسی سلسلے سے وابستہ ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، تو یاد رکھنا اس کے اس اختلاف سے، اس کی اس بات سے جس ولی کو وہ مانتا ہے، اللہ کے وہ ولی راضی نہیں ہوں گے، اللہ کے وہ ولی اس کی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ ہاں تو میرا ماننے والا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ تو اعلیٰ حضرت کو گالی بک رہا ہے، تو فلاں ولی کو گالی بک رہا ہے۔ مثال کے طور پر رضویوں نے اشرفیوں کو برا کہا، اشرفیوں نے رضویوں کو برا کہا، مداریوں نے وارثیوں کو برا کہا، وارثیوں نے مداریوں کو برا کہا، مداریوں نے رضویوں کو برا کہا، رضویوں نے مداریوں کو برا کہا، اور رضویوں نے وارثیوں کو برا کہا، وارثیوں نے رضویوں کو برا کہا۔ تو یہ آپس کے اختلاف تو ہو سکتے ہیں، آپس میں کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی رضوی مدار پاک کو گالی بکتا ہے، مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، یا کوئی مداری اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، یا کوئی وارثی اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، یا کوئی رضوی وارث پاک کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، یا کوئی اشرفی اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، یا کوئی رضوی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، تو یاد رکھنا یہ سلسلے تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، اس سے تمہیں کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہیں یہ آپس میں بھی دوست ہیں۔ اگر کوئی ایک اللہ کے ولی کا ماننے والا دوسرے اللہ کے ولی کو برا کہے گا، آپ سے کوئی بھی اللہ کے ولی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کا آپس میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اولیاء کرام کو بیچ میں نہ لائیں، اللہ کے ولیوں کو برا نہ کہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ رب کریم نے خود اعلان جنگ فرمایا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہ جو میرے ولیوں کو برا کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے شان میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ہے کوئی اس قابل؟ آپ کو اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہے تو آپ بات کا جواب بات سے دیں۔ آپ جس سلسلے سے وابستہ ہیں، ولی تو اپنی جگہ حق پر ہے، لیکن آپ کے کچھ بڑوں نے اس میں کچھ غلط کر دیا ہے، اور اس بات کو کسی نے اپنے اشعاروں میں پیش کر دیا، تو وہاں اس نے کیا غلط کر دیا، آپ بھی اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیں۔ کسی نے تقریر کے اندر اس بات کو بیان کر دیا، اس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، اس میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو اس میں برائیاں موجود ہیں، ان باتوں کو بیان کر دیا، تو آپ بھی بات کا جواب بات سے دینا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک مشہور نعت خواں، سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اسد اقبال کو کچھ لوگوں نے حملہ کروا دیا۔ کوشش تو ویڈیو کلپ ہم نے بھی دیکھی کہ جان سے ہی مارنے کی تھی،
لیکن اور لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے، زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اسد اقبال نے کوئی بات کہی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، کیونکہ یہ معاملہ کوئی تازہ نہیں ہے، پچھلے کئی مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اسٹیجوں پہ جو لڑائی کا سلسلہ ہے یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، جلسوں کے اندر لڑائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کئی مہینوں سے چل رہی ہے۔ اشعار پڑھتے ہیں، پیچھے ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پر بھی، جن کو اسٹیج پر بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے، منبر رسول پر بیٹھنے کا، ان کو بھی وہاں لا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، ان کو بھی وہاں لا کر کے پیر بنا کر، ولی بنا کر، بڑا عالم بنا کر کے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اسد اقبال اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج الشریعہ کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کس بات سے چڑھ ہے؟ آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو بات کے ذریعے جواب دینا، یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ کی تھنکنگ ہے۔ علی کی شان میں تو گستاخی نہیں کر سکتے، یا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، تاج الشریعہ کا ماننے والا ہے، تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مروا دیں گے یا حملہ کروا دیں گے، جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر اسد اقبال نے کوئی بات کہی بھی ہے، اسد اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے کسی طریقے سے کوئی بات کہی ہے، تو بات کا جواب بات سے ہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس طریقے سے تو آئے دن حملے ہوتے رہیں گے، کبھی کوئی خطیب پٹے گا، کبھی کوئی مقرر پٹے گا، کبھی کسی شاعر کا نمبر آ جائے گا، تو کسی کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ اختلافی باتیں اسٹیجوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اہل حق ہیں، ان کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہیں، ان کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یا مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں یا حضور تاج الشریعہ کے بارے میں غلط جملے نکالے گا، غلط بات کہے گا، تو اس کو جواب دیا جائے گا، اس سے بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی سگا ہو۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا حضور تاج الشریعہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، تو اس کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ حملہ کروا کر کے آپ ہمتوں کو نہیں توڑ سکتے، حملہ کروا کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن خانقاہوں کے سجادہ نشین اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو برا کہتے ہیں، ان کی نسلوں سے دین اٹھ جاتا ہے، وہ علم سے کورے ہو جاتے ہیں، علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اسد اقبال پر حملے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹیج سے ایک انہوں نے شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سنیو اپنے آپ کو بچاؤ ایسے خادموں سے، ایسے مجاوروں سے، ایسے سجادہ نشین سے کہ جو آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ خاص طور سے اجمیر کے خادموں کا نام لیا گیا، اجمیر کے خادموں کے بارے میں کہا گیا، تو اسی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو اس بات کا بھی برا لگا، انہوں نے وہیں پر اس بات پر اختلاف کیا، کچھ باتیں وہاں بھی اسد اقبال کو کہی گئیں، لیکن اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا۔ آپ اجمیر جا کر کے دیکھیں، وہاں کے خدام کی جو حرکتیں ہیں، جو وہ لوٹنے کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر تعداد وہاں شیعوں کی ہے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شان میں تو وہ ہمیشہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اکثر تعداد شیعوں کی ہے، وہاں صرف لوٹنے کے علاوہ جو خادم ہیں وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز میں لوٹ مار ہے، پھول پیش کرو لاؤ اتنے پیسے، چادر لاؤ اتنے پیسے، ایک گلاس پانی لاؤ اتنے پیسے، ہر جگہ پر لوٹ ہو رہی ہے، اور یہ سارا پیسہ خداموں کی جیب میں جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، کہ جن کو خادم کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ سنت رسول ان کے چہروں پر ہے، نہ نمازوں سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ دین سے کوئی ان کا واسطہ ہے۔ ادھر اذان ہوتی ہے، سارے اپنے اپنے حجروں میں چلے جاتے ہیں۔ غریبوں کا خون چوسنے کے بعد میں ایک وہ غریب نواز کا عاشق
جو مہینوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے کہ کچھ پیسے ہو جائیں گے، کرائے لائق پیسے ہوں گے تو میں اجمیر جاؤں گا، بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے حاضری دوں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں دربار غریب نواز میں حاضری دوں گا۔ ایک غریب نے، مزدور نے پیسے اکٹھا کیے، اور اس کے بعد میں جب وہ وہاں پہنچا، ابھی وہ اپنے اصلی مقصد تک نہیں پہنچا تھا کہ شروع گیٹ سے ہی لوٹنا شروع کر دیا۔ غریبوں کا پیسہ لوٹنے کے بعد میں اپنی اولادوں کو، کوئی یو کے میں پڑھا رہا ہے، کوئی یو ایس اے میں کسی کی اولاد پڑھ رہی ہے، بڑے بڑے بنگلے اور بڑی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، کروڑوں اربوں کی جائیداد اکٹھی کر لی۔ اور یہ صرف اجمیر کی بات نہیں ہے، ایسی اور سینکڑوں خانقاہیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو خداموں کی وجہ سے بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ دنیا میں بدنام کر دیا ہے ان خادموں نے۔ اور وہاں صرف مسلمان تو نہیں جاتے نا، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ میں یہ رویہ اختیار کرو گے تو مجھے بتاؤ وہ دین سے کتنے دور ہو جائیں گے۔ مذہب اسلام سے ایک تو وہ پہلے ہی نفرت کرتے ہیں، اور زیادہ نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ مسلمانوں کا یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے مسلمانوں کے۔ تو سجادہ نشین کی حقیقت، خدام کی حقیقت، مزارات اولیاء پر جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی تقریر میں کہتا ہے، کوئی تقریر میں کچھ باتیں کہتا ہے، کوئی اپنے اشعار کے ذریعے باتیں کرتا ہے، یا اسٹیجوں پر جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی اپنے اشعار میں وہ باتیں کہتا ہے، میں یہاں کسی کی موافقت میں بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، اختلافی بات اگر آپ کو لگ رہی ہے وہ، تو آپ اس کا جواب دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر حملہ کروا دیں گے یا اس کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سلسلے کے اندر، یا آپ جس سلسلے سے وابستہ ہے وہ سلسلہ تو اپنی جگہ حق ہے، آپ نے کچھ اس میں غلط کاموں کو شروع کر دیا ہے، بدکاریاں آپ نے شروع کر دی ہیں، تو خدا کے لیے مزارات اولیاء کرام کو چھوڑیں، یہاں سے جائیں۔ اگر آپ کو غلط کام کرنے ہیں، بدکاریاں کرنی ہے تو کہیں اور جا کر کے کریں، اللہ کے ولیوں کی مقدس بارگاہوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔